وہ متوارث بیماریاں جو امت در امت اور نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہیں، ان میں ایک بدترین بیماری شرک کی ہے، اور کوئی امت اس کائنات میں ایسی نہیں گزری جس میں بالآخر جب زوال کا دور آیا تو وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں۔ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب تھے ان سب کو اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے آباء و اجداد جو اللہ کی توحید کے علم بردار تھے، ان کے پچھلوں کو اس مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ اور شرک جن راستوں سے امت میں آتا ہے، ان راستوں میں سے ایک بہت بڑا راستہ تجسیم کا ہے، کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے معبود کو جانے اور پہچانے یا اس سے مانگے جو بظاہر اس کو نظر آئے، اور معاذ اللہ اس معبود کے ساتھ اس کا ایسا ربط ہو کہ اسے چھو سکے اور اس کی بات کو براہ راست سن سکے۔ جب وہ نہیں سن سکا تو بتوں پہ اکتفا کر دیا اور بتوں کے ساتھ انہوں نے تعلق کو جوڑا، تو یہ سب کی سب جو شرک کی بیماری پیدا ہوئی، ان کی بنیادوں میں سے اس شرک کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ تھی کہ ان لوگوں نے تجسیم کا عقیدہ اختیار کیا اور جسم قرار دیا۔ یہی چیز تھی جو یہودیوں کے ساتھ پیش آئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے باقاعدہ معاذ اللہ ایک جسم بنا لیا۔ یہی چیز تھی جو عیسائیوں کے ساتھ پیش آئی، جیسے کہ اس سے پہلے بیان میں یہ بات عرض کی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کو انہوں نے جسم کی صورت دے دی، اور یہ عیسائیت میں اور ہم میں بہت بڑا فرق تھا۔ انہوں نے اللہ کی صفت قدرت کو، صفت علم کو، صفت محبت کو، صفت رحمت کو مجسم بنا لیا، اور ایک مرتبہ جب ان کے فرقے بنے تو پھر فرقہ در فرقہ بنتا ہی چلا گیا۔ کسی نے کسی صفت کا مظہر کسی کو قرار دیا اور کسی نے کسی صفت کا مظہر قرار دیا، اور پھر یہ شرک اس عیسائی امت میں عام ہوا جس کے آباء و اجداد اللہ کی توحید کے داعی اور خدا کی توحید کے علم بردار تھے۔ ان عیسائیوں نے جب بر صغیر میں آئے تو یہاں اپنے پاؤں جمانے کی غرض سے اور عیسائیت کے مذہب کی تبلیغ کی غرض سے یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرح تمہارے ہاں خدا کی صفات متشابہات میں سے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں تثلیث کا عقیدہ متشابہات میں سے ہے۔ حالانکہ بہت بنیادی فرق تھے جو عام عوام کو غالباً سمجھ نہیں آ سکے، اور کچھ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہوئے اور مرتد ہوئے۔ سیدھی سادی سی بات یہ تھی کہ بھئی اللہ کی جتنی صفات کے بارے میں ہم قائل ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس کا کوئی جسم ہم بنائیں اور اس کو پوجیں اور اس کی پرستش کریں۔ ایک عیسائی ہے، وہ خدا کی صفت رحمت کا مجسمہ بناتا ہے اور اس کو پوجتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس مجسمے کا نام اس نے رکھا ہے، خواہ وہ جبریل امین کہے، خواہ وہ مریم کہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہے، اس کو وہ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے۔ جبکہ اللہ کی صفات عالیہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو چیزیں آ جائیں گی آگے کو انشاءاللہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کی کسی صفت کو وہ پکارنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو خدا کے ساتھ برابر کا شریک جانے اور خدا کی خدائی میں اس کا دخل سمجھ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جب آدمی یہ کہتا ہے کہ یا رحمان، تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رحمت کی صفت کو اس نے اللہ سے الگ کر کے اس کا کوئی مجسمہ بنا لیا اور اب وہ یہ کہے کہ میں خدا کی صفت رحمت کو پوجتا ہوں اور اس کی پرستش کرتا ہوں، باقی اللہ کا یہ شریک ہے اور اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتا ہوں۔ معاذ اللہ، یہی وہ شرک ہے جو تجسیم کے ذریعے امتوں میں آیا۔ ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت تھی عطا کی، بخشش کی، سخاوت کی، پیسے کی، دولت کی، زندگی کی آسائش اور آرام کی، کہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے اور حق تعالی شان خود رزق کی تقسیم کرتا ہے، انہوں نے اللہ کی اس صفت کی ایک دیوی بنا لی اور اس کا نام رکھا لکشمی، کہ یہ لکشمی دیوی خدا کی صفت عطا، رزاقیت جو خدا کی صفت ہے، یہ اس کا مظہر ہے دنیا میں،
اور اس کی جتنی پرستش کرتے رہو گے اتنا تمہارا رزق معاذ اللہ کھلتا چلا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کی صفت کو ایک بت بنا کے پھر اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح کسی چیز کو علم کا مظہر قرار دیا اور کسی چیز کو قدرت کا، اور پھر اس کے بعد وہ شرک کی دلدل میں پھنس گئے۔ یہاں سے گمراہی امتوں اور قوموں میں شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ یہودی شرک میں مبتلا ہوئے، عیسائی شرک میں مبتلا ہوئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس امت میں بھی یہ تباہی آئی اور ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرنا چاہا۔ تو متشابہات میں اور عیسائیوں نے جو تصور دیا تھا ایک خدا کے بجائے 3 خداؤں کا، زمین و آسمان کا فرق ہے، شرک اور توحید کا فرق ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے الگ سے کسی مجسمے کے اور کسی پرستش کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بھی قطعاً یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی صفت رحمت ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، یہ سب کی سب چیزیں خدا کی کوئی شریک ہیں۔ ہم کہتے ہیں حق تعالی شانہ کے ساتھ ہی ہیں، اس کی ذات پاک کے علاوہ یہ صفات ہیں، اور یہ تشریح آگے کو آئے گی کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ بحث، لیکن ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قائل نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرا فرق یہ بھی پڑ گیا کہ یہ جن صفات کو جسم بنا کر پوجتے ہیں، وہ چاہے خدا کی صفت رحمت ہے یا علم ہے یا قدرت ہے، اور اس کو نام عیسیٰ، مریم، روح القدس علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا بھی دیتے ہیں، کہ یہ وہ نبوت کی راہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ تلقین کی تھی؟ کیا یہ تثلیث کا عقیدہ اب بھی اس تورات سے جو ہمارے پاس ہے ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا، اور یقیناً نہیں ہوتا، اور یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دے کے گئے تھے، تو بھی یہ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سینٹ پال تھا جس نے عیسائیوں کو اس شرک کے ڈگر پر چڑھایا، اور جس نے ان کو بالکل مشرک اقوام کی طرح کر دیا، اور شرک ان میں پھیل گیا، اور پھر ایسی ایسی واہی تباہی روایات اس کے ساتھ گھڑی گئیں کہ 10ویں، 11ویں، 12ویں صدی میں یہ لوگ عروج پر پہنچ گئے۔ 8ویں صدی میں بھی ان کا عروج کا حال تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ جبہ اتار کر پھینکا ہے اپنی گردن سے، تو انہوں نے سرے سے مذہبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اب آپ عیسائی دنیا میں جائیں اور دیکھیں تو ان کے ہاں کتنے % لوگ ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں، یا کتنے فیصد ان عیسائیوں میں لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو خود یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ جو کچھ ہم اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے بزرگوں نے خدا کی صفات کے مجسمے تراشے تھے، یہ تو اس حقیقت تک کو بھی نہیں جانتے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی تلقین نہیں کی، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم عقل اور نقل دونوں کے سہارے یہ ثابت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ راہ جو اللہ کی معرفت کی راہ ہے، اگر نبوت کے طریق سے نہیں ہے تو وہ معرفت نہیں، گمراہی ہے۔ اللہ کی معرفت ہرگز کسی انسان کو عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی رہنمائی میں عقل سفر نہ کرے۔ عقل کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچے، اور عقل کے کیا بساط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح کرے یا اس تک پہنچ پائے۔ عقل اسی وقت تک کارآمد ہوتی ہے جب تک کہ وہ نبوت کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب عقل کے اپنے ذوف کا حال یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے بغیر خدا کی ذات و صفات کو نہیں پہچانتی، تو یہ ستون تو اس طرح گر گیا۔ اب اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ عقل خود رہنمائی تھوڑی کرتی ہے، یہ تو حواس اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی چیز کو چھوتے ہیں اور ٹھنڈا، گرم، سرد کیسا ہے یہ احساس ہوتا ہے، اور یہ عقل کی طرف لوٹتا ہے، اور عقل کہتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، یہ چیزیں۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھنے کے بعد عقل بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے۔ تو حواس عقل کے بغیر اور عقل حواس کے بغیر انسان کی رہنمائی اس دنیا میں نہیں کر سکتی۔ تو جب حواس بھی ناقابل اعتبار ہوئے اور عقل بھی اللہ کی ذات اور اس کی پاک صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو آپ بتائیے پھر تیسرا کون سا رہنما ایسا ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچائے؟
اور انسان اللہ کی معرفت کے بغیر نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اس لیے خدا نے جس طرح کسی انسان کی فطرت میں پیاس اور بھوک کو ڈال دیا ہے، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اس محبت کا مصرف اللہ ہے۔ اس محبت کی پہنچ اور رسائی جب تک اللہ تک نہ ہو تب تک یہ محبت بے قرار رہتی ہے۔ ہاں، پھر جب اللہ تک نہیں پہنچے تو خدا کے مقام پر پھر نیشنلزم کو لا کر کھڑا کر دیا کہ قوم سے محبت کرو، وہ کہیں کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد سوشلسٹ آ گئے، انہوں نے سرمائے کو لا کر رکھ دیا، اور ہمارے دور میں ایک نیا بت چلا ہے انسانیت کے نام سے کہ انسانیت سے محبت، انسانیت کے ساتھ تعلق، انسان بننا، یہ ساری چیزیں جو انسانیت کے دائرے میں آئی تو انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے فلاح و بہبود کا سوچنا شروع کیا۔ عیسائیوں نے اس لیے کہ ان کے ہاں نبوت کا تصور مسخ ہو چکا تھا، ان کے ہاں نبوت کی تعلیمات رہی نہیں تھی، تو عیسائیت اور اسلام میں خدا کی صفات کی طرف رہنمائی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ وہ لوگ محض شرک کے ذریعے خدا کی صفات تک پہنچنا چاہتے ہیں نبوت کی تعلیم کو چھوڑ کے، اور ہم اب تک نبوت کی تعلیم پر قائم ہیں۔ ہم اب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اسی عقیدے پہ قائم ہیں۔ ہم اب بھی یہ مانتے اور کہتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تک رسائی اس کی ذات و صفات تک سوائے نبوت کی راہ کے اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ ایک راستے کے قائل ہی نہیں ہیں تو انہوں نے نسل در نسل اس تجسیم کو لیا، اور یہ تجسیم اس سے کہیں پہلے ہندوستان پہنچ چکی تھی۔ ہندوستان میں تو بتوں کی پرستش اتنی پرانی ہے جتنی شاید کہ تاریخ پرانی۔ بدھا کو دیکھیں، اس نے بھی ابتدا میں اللہ کی توحید کی طرف قوم کو بلایا، اور ہوتے ہوتے پھر آخر خود بھی وہ بت بن کے رہا، اور اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یاروں نے بت شکن کو بت ہی بنا کے چھوڑا، تو جو بت شکن تھے اور ان باطل ادیان کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، رفتہ رفتہ خود انہی کے بت بن گئے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک جگہ تصریح کی ہے کہ وہ نہایت نیک آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 5 بیٹوں کا جب انتقال ہوا حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک بیٹوں کا، تو لوگوں نے انہی کے بت بنا لیے، اور وہ اس طرح کہ پہلے تو ان کی قبریں تھیں اور لوگ ان کی قبروں پر جاتے تھے، اور پھر شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دوں، اور تصاویر ان کی بن گئیں، اور آہستہ آہستہ وہی بت پرستی ان میں آ گئی۔ یہ بدعات شروع ہوتی ہیں اس طرح سے، اور پھر آہستہ آہستہ نسل در نسل پہنچتے ہوئے یہ اسی طرح شرک کے جراثیم قوموں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ نے اس امت میں دیکھنی ہو تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ شیخ کا انتقال ہو گیا، قبر ان کی ہے، اور پھر ان کے مریدوں نے اپنے گھروں میں، ڈرائنگ رومز میں، مختلف جگہوں پہ ان کی تصویریں لٹکا رکھی ہیں۔ اب جو اگلی نسل آئے گی اگر اس میں کوئی مذہبی رجحان ہو گیا اور وہ مذہب کے صحیح راستے سے ہٹ گئے تو وہ انہی تصویروں کو متبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک طرح کی پرستش کرتے ہیں۔ بہت سے بدعتیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایک فرضی تصویر بنائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی، فرضی تصویر اپنی شبیہ، اور اس شبیہ کو جہاں یہ ان کے بزرگ بیٹھتے ہیں اپنے سر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعات اس لیے ہیں کہ وہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں بالکل مٹے ہوئے ہیں، اور دیکھو ہم تو 24 گھنٹے ان کے پاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے جوتوں کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ شرک کی چیزیں چلتی ہیں، تشبیہیں بنائی جاتی ہیں، شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور پھر نسل در نسل جب یہ شرک چلتا ہے تو ایک نسل آتی ہے جو ان چیزوں کو خدا سمجھ کر انہی کی پرستش کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے تصویر کشی کے اتنا خلاف جو کام کیا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی ہر طرح سے ممانعت کی ہے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ شرک کا باب اس امت میں کھل جائے۔ بزرگوں کے تبرکات اپنی جگہ پہ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل یہ ایک مستقل مسئلہ ہے،
لیکن اللہ اللہ ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری عزت اور احترام کے باوجود ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی. عبادت محض اور محض اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے اور صفات ہیں جو اس کا حق رکھتا ہے اللہ کہ اپنے بندوں سے عبادت کا مطالبہ کرے، اور حق تعالی شانہ تو ہر طرح کا حق رکھتا ہے. تو شرک یوں چلا کرتا ہے امتوں میں کہ پہلے تصویریں بنتی ہیں، شبیہیں بنتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر جہالت عام ہو جاتی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات مٹتی ہیں اور قوم اس دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مختلف اللہ کی صفات کی تجسیم کر لیتے ہیں، جسم بنا لیتے ہیں. یہی عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کو نبوت کی رہنمائی کے بغیر حاصل کرنا چاہا، اور ہم کہتے ہیں ہر وہ راہ جو نبوت کی رہنمائی کے بغیر اللہ کی طرف جانے کا دعویٰ کرتی ہے جھوٹ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. ہرگز کوئی راستہ باقی نہیں اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کا سوائے اس راستے کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر کوئی راستہ رہا ہی نہیں، قصہ ہی ختم ہو گیا. اس امت میں گمراہی آئی اور مشبہہ اور مجسمہ، ان دونوں فرقوں نے اللہ تعالی کے لیے شبیہیں بنانی شروع کی، اور معاذ اللہ انہوں نے پوری طاقت لگا دی اور اللہ کا جسم ثابت کرنے کے لیے ان تمام آیات اور احادیث کو سامنے لائے جن آیات یا احادیث میں اللہ تعالی کے لیے جسم دار ہونا سمجھا گیا ہے. یہ بات پہلے بھی کافی تفصیل سے گزر چکی، اس لیے اس بات کا بالکل چندہ اعادہ نہیں کریں گے، مگر یہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا، پاؤں کا، انگلیوں کا، ان چیزوں کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں جہاں چہرے کا اور پنڈلی کا اور اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کو یہ بڑھا چڑھا کر آگے لاتے رہے، اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے ایک جسم ہے معاذ اللہ، اور پھر وہ گمراہی کے جملے لکھے کہ خوف آتا ہے اس سے کہ مبادہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور تعالی شان کی ناراضگی مول لینی پڑے. اللہ کے لیے وہ جملے لکھے کہ آپ اس کے بیان کو سن نہیں سکتے. ان جملوں کو دہرانا اور ان باتوں کو کہنا اس لیے بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ دیکھیں محلے میں کہیں لڑائی ہو جائے اور کوئی کسی کی ماں بہن کو گالی دے دے تو گھر جا کر وہ گالی دہرائی نہیں جاتی، بس یہی کہا جاتا ہے کہ برا بھلا کہہ رہا تھا. شرم آتی ہے ان چیزوں پہ. اس امت میں جو گمراہی آئی مسلمانوں میں، انہوں نے بھی ایسے ہی جملے لکھے. انہوں نے یہاں تک جملوں میں لکھا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہماری آنکھیں جیسی ہیں، اور جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے خدا کے ہاتھ ہیں. پھر ان میں اختلاف ہوا ان ظالموں میں، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا اللہ تو بالکل خوبصورت لڑکے کی طرح ہے، کچھ تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ادھیڑ عمر کے آدمی کی طرح ہے معاذ اللہ، کچھ نے کہا اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو 4 انگلی کے برابر بھی عرش نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بالکل اللہ کا سائز ہے اور اللہ اس پہ فٹ آ جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سبحانہ و تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اور استدلال کیا تھا؟ دلیل کہاں سے لی؟ انہی تمام احادیث سے. اس لیے جب یہ فرقے بڑھے ہیں، ان کی پوری ایک تاریخ ہے، ہم اس خوف سے اس تاریخ کو بیان نہیں کرتے اور ان کے جملوں کو کہ وہ ایک سے ایک بڑی گندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے توہین کے جملے ہیں، خدا اپنی پناہ میں رکھے. اس تاریخ کو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ چیزیں بڑھیں اور آہستہ آہستہ عوام تک پہنچی اور عوام کو تجسیم کے خطرے لاحق ہونے لگے اور ڈر ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اگلی نسل اس بت پرستی میں پھنس جائے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی خدا کی تصویریں بننے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی خدا کے لیے جسم ثابت کرنے بیٹھ جائیں، تو پھر اس زمانے کے فقہا، اس زمانے کے علم کلام کے ماہرین، اس زمانے کے علماء، اور اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے کو چھوڑ کے گئے تھے ان کے وارثین، انہوں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو خالصتاً اللہ کی ذات و صفات کو
تنظیم اور تفویض کے عقیدے کے مطابق ماننا، اس کے علاوہ ایک اور مسلک ہے، اور وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلا آتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو سلف صالحین کا دور ختم ہوا، اور پھر جب یہ پچھلا دور آیا ہے جس میں زیادہ گمراہی آئی ہے، فرقے اٹھے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 3 صدی ہجری کا نصف آ گیا تھا۔ تو 3 صدی ہجری کے نصف کے بعد ان فرقوں کے رد کے لیے جو متأخرین محدثین فقہاء ائمہ، انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالی کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی قدرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو ہاتھ کا جہاں ذکر آیا ہے اس سے مراد ہے قدرت۔ تو سلف صالحین وہ عقیدے کو نام دیتے تھے التفویض مع التنزیہ، اور جو متأخرین تھے اور اللہ کے اچھے بندے تھے، انہوں نے ان تمام اللہ کی صفات کی تعویل کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کی مناسب توجیہ بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی آدمی تجسیم کی جسم کی گمراہی میں نہ چلا جائے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ اول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی پہلا۔ اول کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث میں بھی، قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعلان کرو کہ انا اول المسلمین، یعنی میں سب سے پہلے نمبر کا اپنے پروردگار کا تابعدار ہوں، اول نمبر کا مسلمان، اول نمبر کا مومن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الدماء، سب سے پہلے قیامت میں جو فیصلے ہوں گے ان میں سے ایک فیصلہ انسانوں کے خون کا بھی ہوگا۔ تو اول کا لفظ، اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کی غرض سے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ اس اول سے یہ لفظ نکلا، اور اس اول سے لفظ بنا تعویل کا، اور تعویل کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر کسی دلیل کی وجہ سے دوسرے معنی کو اختیار کرنا۔ ایک چیز کے ظاہری معنی ہے، ایک آدمی وہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی دوسرے معنی اختیار کرتا ہے، اور اس انسان کے پاس بڑی ٹھوس دلیل ہے، اور اگر وہ ٹھوس دلیل نہ ہوتی تو یہ انسان اس ظاہری معنی کو نہ چھوڑتا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں ایک مسئلہ، ایک بات واضح ہے، ایک آدمی اس وضاحت کو چھوڑ کر ایک دوسرا موقف اختیار کرتا ہے، اور دوسرے موقف کی دلیل اس کے پاس ہے، اور دلیل ہے مضبوط، تو اسے کہیں گے کہ اس نے اس ظاہری معنی کی تعویل کر دی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا دلیل ہے لیکن کمزور ہے، تو اس کو کہیں گے کہ اس نے ظاہری معنی سے تحریف کر دی۔ قرآن کریم میں آیا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی تحریف کرتے تھے۔ یہودی ایک جملہ سنتے تھے اللہ کی بات کا، اور پھر اس جملے سے جو ظاہری معنی ہوتے تھے اس کے بجائے کوئی اور معنی گھڑ لیتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا کبھی یہ معنی کیوں کیے، کہتے تھے ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو یاد رکھو، ہر دلیل جو ہوا کرتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مان لیا جائے۔ یہودیوں کی دلیل ہوتی تھی کمزور، یا سرے سے دلیل ہوتی ہی نہیں تھی، تو اگر دلیل مضبوط ہوتی تو تعویل ہوتی۔ دلیل کیونکہ مضبوط نہیں ہوتی تھی تو جو مجاز جو خود اپنے پاس سے انہوں نے مان کیے ہوئے ہوتے تھے اس کی بنیاد کسی اچھی دلیل پہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے کہتے تھے کہ تحریف۔ تو تعویل اور تحریف میں فرق ہو گیا۔ تعویل یہ کہ کسی چیز کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی مراد لیے جائیں، اور پھر اس دوسرے معنی کی کوئی مضبوط ٹھوس دلیل بھی ہو۔ اور تحریف یہ کہ ظاہری معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لیے جائیں، اور اس کی کوئی دلیل اول تو ہونا، اور ہو بھی تو بہت ہی بودی ہو، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تو تحریف کرتے تھے یہودی، اور تعویل ہر امت میں ہوتی رہی۔ جو آدمی بھی دلیل دیتا ہے
تو دلیل کا وزن کیا جاتا ہے. دلیل کس کے پاس نہیں ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو اٹھ کے قتل کرتا ہے، اس سے پوچھو کیوں قتل کیا، تو آخر کچھ نہ کچھ تو بتائے گا نا کہ کیوں قتل کیا. کم سے کم اتنا ہی کہہ دے گا کہ میرا دل چاہتا تھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ دل چاہتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ چونکہ برتر ہے اور مٹی کم درجے کی ہے، اس لیے اے خدا میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو دلیل تو اس نے بھی دی تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دلیل معقول تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیو تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہنا حتہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے. انہوں نے نون کا اضافہ کر کے کہنا شروع کیا ہنتا اللہ گندم دے دے، اللہ روٹی کھانے کے لیے دے دے. تو کوئی پوچھے کہ یہ نون کا اضافہ تم نے کیوں کیا، تو انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ ہمیں روٹی کی ضرورت تھی. تو بھئی روٹی کی ضرورت تھی تو اسے الگ سے خدا سے مانگتے، کسی ڈھنگ سے مانگتے، کسی وقت میں مانگتے. اللہ کی نافرمانی کیا ضروری تھی کہ جو لفظ اللہ نے تلقین کیا اسے چھوڑنا ہے؟ یہی شیطانی تعویلات ہیں جنہیں تحریف کہتے ہیں. اور تعویل اور تحریف کی مثال ہوگی. تعویل کی مثال ایسے دیکھیے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ اور 4 رکعتیں پڑھائیں حج میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپ اٹھے اور یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ 2 قبول کر لے اور 2 معاف کر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھاتے تھے، ابو بکر نے 2 پڑھائیں، عمر نے 2 پڑھائیں، عثمان نے 4 پڑھائیں. اے پروردگار 2 قبول فرما لے، 2 معاف کر دے. اتنی شدید گرانی تھی سب کو. تو لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے جا کر کہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کو اکٹھا رہنے دو، میں اختلافات کو پسند نہیں کرتا. خاموش ہو گئے. لیکن رفتہ رفتہ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ امیر المومنین آپ نے جو 4 رکعتیں حج میں منی میں آ کر پڑھائی ہیں، لوگوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کو بلایا اور کہا بھائی میں نے جو 4 پڑھائی ہیں تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائی تھی، مسافر تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 پڑھائی، مسافر تھے. عمر رضی اللہ عنہ 2 پڑھائی، مسافر تھے. میں نے مکہ مکرمہ میں شادی کی ہے، میں یا مسافر نہیں ہوں، مقیم ہوں، تو مجھے تو 4 ہی پڑھانی چاہیے تھی، میں کیوں 2 پڑھاتا؟ دیکھا آپ نے ظاہر میں مسئلہ یہی تھا 2 پڑھانے کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس موقف سے ہٹے ہیں، یہ تعویل انہوں نے کر دی. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بکر عمر رضی اللہ عنہما کی سنتوں سے ہٹنے کی، اور اس سنت کی اور اس واجب کی کہ سفر میں نماز قصر ہوا کرتی ہے، اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معاذ اللہ تحریف کے مرتکب ہو جاتے. جب دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بھی میں نے شادی کی ہے، میرا گھر ہے، میں نے تو پوری نماز پڑھنی تھی، اس لیے 4 پڑھائی ہیں. اب یہ دلیل مضبوط تھی نا، اس لیے ہم کہیں گے ظاہر کے فعل سے ہٹ کر دوسری طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو تعویل انہوں نے کی کیونکہ ان کی دلیل مضبوط ہے. تو ظاہری فعل اور معنی کو چھوڑ کر کسی دلیل کی وجہ سے دوسرے معنی کو اختیار کر لینا، یہ ہے تعویل. بہت معانی میں تعویل کے لفظ کے کئی معانی ہیں، لیکن جب تعویل کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے یعنی فقہا اور محدثین اور علم کلام میں، تو وہاں تعویل کے معنی یہ مراد دیے جاتے ہیں کہ کسی لفظ کے یا کسی بات کے ظاہر سے ہٹ کے کسی اور موقف کو اختیار کرنا اور کرنے والے کے پاس، موقف اختیار کرنے والے کے پاس مضبوط دلیل ہو، اور اگر وہ مضبوط دلیل نہ ہو تو پھر وہ ظاہری معنی اختیار کرتا، اور مضبوط دلیل نہیں ہے اس کے باوجود اس نے کوئی اور معنی اختیار کیے ہیں تو یہ تحریف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ 3 چاند اترے ہیں ان کے حجرے میں، تو انہوں نے اپنے والد حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں رات. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعویل کی. ایک جگہ آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تأول تو قبورہم، میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ 3 بڑی ہستیوں کی قبریں میرے ہی گھر میں بنیں گی.
یا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے تعویل کی. اب ظاہر میں مانا تو یہ تھا کہ 3 چاندی اترنے چاہیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سمجھ اللہ نے انہیں خوابوں کی دی تھی، اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو تو بہت زیادہ خوابوں کی تعبیر آتی تھی، تو انہوں نے ظاہری معنی سے اس سمجھ کی بنیاد پر تعویل کی کہ وہ سمجھ گئیں کہ چاند سے مراد کوئی بڑی ہستی اور بڑی شخصیت ہے. اور دلیل اس کی کیا تھی؟ دلیل وہ علم تھا خوابوں کی تعبیر کا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اور پھر واقعات نے ثابت کیا کہ ان کی تعبیر بالکل درست تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما من آیت الا وعلمنی تعویلہا، کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس کی تعویل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں سمجھا دی. قرآن کریم میں آیت آئی ہے کہ جس دن پروردگار آ جائے تب اللہ کا آنا، اس کے ظاہری معنی کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آدمی آتا ہے، بادل آتے ہیں، روشنی آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں نا. اس کی تعویل امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی. انہوں نے کہا اللہ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، کیونکہ اللہ کی ذات تو کہیں آتی جاتی نہیں، وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے. خدا کی ذات کے لیے ایسے الفاظ تو استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو دیکھو آنے جانے کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی لینا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے حکم کا آ جانا، اور دلیل یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یوں سمجھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، یہ ہے تعویل. تو دوسرا مسلک جو امت میں چلا جب تجسیم کی کثرت ہوئی، ہم ایک مرتبہ پھر تجسیم کی ان نقصانات کی بات کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں جو گمراہی آئی، اللہ کی ہر صفت نے ان کے ہاں مستقل وجود اختیار کر لیا، اور خود خدا بغیر کسی صفت کے رہ گیا. خدا میں کوئی صفت رہی ہی نہیں. ہندوستان کے جتنے مذاہب تھے یہ سب کے سب مذاہب اس شرک میں گم ہو گئے. ہندوستان کو اسی لیے کہتے تھے کہ اقال الامم، امتوں کو کھا جانے والا. جو ہندوستان میں آیا کہتے تھے کہ بس وہ دین بھی مٹ گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ تہذیب بھی ختم ہو گئی. جو کوئی تہذیب لے کے ہندوستان میں آیا، ہندوستان کی تہذیب اس پہ غالب آئی، باقی سب تہذیبیں ختم ہو گئیں. جو دین ہندوستان میں نیا لے کے آیا وہ دین ختم ہو گیا اور ہندو مت غالب آ گیا. یہ مسلمان ایک ایسا بیج تھا جو بر صغیر پاک و ہند میں آیا، اور اب تک یہ زمین اسے حل نہیں کر سکی، اب تک یہ جذب نہیں ہو سکا، بلکہ ان کی برتری، ان کا الگ بنا اور ان کا علیحدہ نکھر کے ممتاز صاف اور واضح ہونا اللہ کی توحید کی بنیاد پر اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گا. خدا کی توحید کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور ہندوستان کی جو صورتحال تھی، اب امریکہ کی وہی صورتحال ہے کہ وہاں جو آدمی گیا ہے اس کا مذہب وہی ہو گیا جو امریکی مذہب تھا، اس کی تہذیب وہی ہو گئی جو امریکی تہذیب، اس کا تمدن وہی ہو گیا. ہاں ایک مسلمان ایسے ہیں کہ اگر یہ اسلام کا پودا وہاں لگ گیا اور 200-400 سال گزار گیا اور مسلمانوں کی اولادیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں یہ مرتد نہ ہوئی، تو یہ اسلام کا پودا وہاں بھی انشاءاللہ ابھرے گا. یہ اسلام کا پودا اس زمین میں اپنی جڑیں پکڑ لے گا. ہندوؤں میں شنکراچاریہ وہ اللہ کے لیے صرف 3 صفات کے قائل ہوئے. جین مت والے اور ہندو مذہب کے دوسرے فرقے، انہوں نے تو اتنی تجسیم کی کہ اللہ کے لیے آزاد ہی مان لیے. معاذ اللہ 33 کروڑ عجیب الخلقت دیوتا ہیں، اور ہم میں سے جس انسان نے بھی ہندوؤں کے معبودوں کو نہیں دیکھا وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے ہاں کتنے کتنے سروں والے اور کتنے کتنے ہاتھوں والے دیوتا ہیں. اور یہی تجسیم، یہی فلسفہ ایران میں جب پہنچا تو مجوسیوں نے یزداں اور اہرمن 2 خدا بنا لیے. یزداں یہ لفظ اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے یزداں کس کو کہا؟ اصل میں خدا کی صفت ہدایت جو تھی. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے، مضل اللہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ ہادی کی صفت کو انہوں نے یزداں کہا، اور یہ مضل کی جو صفت تھی اللہ کی گمراہ کر دینے کی، اس کو انہوں نے اہرمن کہا.
اور وقت کے ساتھ ساتھ ان نظریات پر یہ خدا کی صفات کی تجسیم کی گئی ہے، گرد بڑھتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے یہ دو خدا مستقل بن گئے، ایک خدا نیکی کا قرار پایا اور ایک خدا بدی کا قرار پایا۔ تو دو خداؤں کے قائل تھے۔ قرآن نے اس فلسفے کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے اس پہ بھی ضرب لگائی کاری، اور اللہ نے 13ویں پارے میں فرمایا کہ اے لوگو لا تجعلوا الہین اثنین، دو خدا مت مانو۔ شرک کی کوئی رگ ایسی نہیں ہے جس پہ قرآن نے توحید کا پیشہ نہ چلایا ہو، اور شرک کی کوئی بیماری، کوئی قسم اس کی ایسی نہیں ہے جس کی جڑیں قرآن نے نہ اکھیڑ پھینکی ہوں۔ اللہ کو اپنی توحید سے اتنی محبت اور اپنی وحدانیت کا اتنا خود خیال ہے، اور اس پوری کائنات پہ جب وہ تجسیم کے مرض میں گھری ہوئی تھی اور خود خدا کے گھر میں 360 سے زیادہ بت اور تصاویر اور ایک ایک فٹ پر مختلف خدا گھڑے ہوئے تھے اور بنائے ہوئے تھے، اور کچھ خیالی خدا بھی تھے، اور ساری کائنات خدا کے ساتھ شرک کر رہی تھی، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے انسانوں کے ان تمام فاسد تخیلات کو باطل ٹھہرایا، اور وہ تھے جنہوں نے پوری انسانیت پر احسان کیا، اور در حقیقت اللہ نے ان کے ذریعے احسان کیا، اور اس تاریکی میں انہوں نے آ کر یہ کلمہ بلند کیا، اور انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اپنی ذات اور اپنی صفات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا اور واحد اور اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ یہ جو توحید کا پیغام تھا، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، اور یہ غلط عقائد پر جو پیشہ چلانا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ نبوت کے عظیم الشان کارناموں میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ کی صفات کو مجسم مان کے پرستش کرتے ہو تو خود اللہ کی صفات پر غور کرو، وہ اتنی ہیں کہ گنتی اور شمار سے باہر، اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ اللہ سے جب مانگتے ہو تو اللہ کی اتنی صفات ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہی صفات پتہ ہیں اس مخلوق کو، خدا کی تو اتنی صفات ہیں کہ اس کائنات میں اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن جزری اس کو لائے ہیں، حاکم رحمت اللہ علیہ مسند احمد میں یہ دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور یہ جو ہے کتاب الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ بھی لائے، آپ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی غم اور پریشانی گھیر لے، فکر لگ جائے کیا ہوگا، یہ قرض کیسے اترے گا، مصیبتوں سے کیسے نجات ملے گی، یہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو مستقبل اس کی پریشانی ہو یا ماضی کے کسی واقعے کا غم ہو، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو، یہ کہا کرو کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں خود آپ ہی کا بندہ ہوں، وابن عبدی کا، اور اللہ آپ کا بندہ جو تھا اسی کا بیٹا ہوں، وابن امتی کا، اور اللہ آپ کی خادمہ میری والدہ، اللہ میں اس کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں۔ دیکھا آپ نے ایک ایک جملے سے اپنی عاجزی اور اپنی درماندگی اور اللہ کی قدرت اور اس کا غلبہ، اپنی بندگی اور اللہ تعالی کی الوہیت اور اس سے مانگنا، یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں خود بھی، اور اللہ آپ کا ایک بندہ ہے اس کا میں بیٹا ہوں، وابن امتک، اللہ آپ کی ایک خادمہ، آپ کی نوکرانی، میں اس کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں۔ عرب جب کسی دشمن کو پکڑتے تھے اور مجبور کر دیتے تھے ذلت اور شکست پہ، تو پیشانی کے بال کھینچ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا، یہاں بھی ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی کے بال آپ کے قبضے میں، ماضٍ فی حکمک، میرے حق میں، میرے لیے خدایا جو بھی تیرا فیصلہ ہے،
خواہ مجھے منظور ہو نہ ہو، خواہ میں اس پہ چیخوں چلاؤں، خواہ میں اس پہ خوش ہوں، اللہ وہ تو نافذ ہونے ہی والا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور اللہ میں کہتا ہوں تیرا جو بھی حکم ہے اللہ سراسر انصاف پر مبنی ہے، وہ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، مجھ پہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ عدل فی قضاؤک، اللہ تیرے فیصلے، تیرا حکم میرے بارے میں سب کا سب انصاف ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں اللہ جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا بتایا ہے ہمیں؟ اللہ ہی بتایا ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لو کہ اللہ نے اپنا دوسرا نام رحمان بتا دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ کے اور بھی نام ہیں۔ کتنے نام ہیں خدا کے؟ یہ تو ہمارے آپ کے سامنے 99 آ گئے، 100 آ گئے، 102 آ گئے، اللہ کی اس سے بھی زیادہ نام ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اے پروردگار جو آپ نے اپنے لیے نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اور اے اللہ اس نام کے صدقے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی کسی بھی کتاب میں نازل فرمایا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم اور انبیاء علیہ السلام کے صحائف، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ باقی جو کتابیں مٹ گئیں، جو تاریخ ہی میں نہیں آئیں، جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انبیاء علیہ السلام جن کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اے خدا ان کی کتابوں میں جو تو نے اپنا نام لیا تھا اللہ اس نام کے صدقے سے مانگتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے، اولیاء کرام کو الہام کے ذریعے، اللہ کسی اپنے بندے کو تو نے اپنا کوئی نام سکھایا ہو۔ اللہ کے ناموں کی 3 قسمیں ہو گئی نا، ایک وہ جو خدایا تو نے خود اپنے رکھے ہیں، دوسرے وہ جو تو نے کسی بھی کتاب میں نازل کیے ہیں، اللہ تیسری قسم یہ کہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، چوتھی اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ یا ایسے تیرے خاص نام جو تو نے اپنے ہی علم میں پوشیدہ رکھے ہیں، اللہ آج تک نہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتائے، نہ تو نے کسی کتاب میں نازل کیے، نہ اللہ آپ نے خود اپنے لیے تجویز کر کے کسی کو اطلاع دی، صرف اور صرف تیرے علم میں ہے۔ اللہ میں تیری ان صفات کے صدقے بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرا دل کھل اٹھے اس سے، میرے دل کو خوشی ہو تیری کتاب پڑھنے سے، ونور بصری، اور اللہ یہ جو ربیع قلبی ونور بصری، اور اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلا حزنی، اور اے اللہ جو غم جو فکر مجھے لاحق ہے، اللہ اس غم اور دکھ اور تکلیف جو ماضی میں گزر گئی، اے پروردگار میں دعا مانگتا ہوں اپنے ان ناموں کے صدقے اس غم کو دور کر دے، وذہب ہمی، اور اے اللہ جو مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں فکر ہے اللہ اس فکر کو زائل کر دے اپنے ان ناموں کے صدقے جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، خدایا ان ناموں کے صدقے جو تو نے اپنے پاک نام کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، اے پروردگار ان ناموں کے صدقے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، اے اللہ ان ناموں کے صدقے اے پروردگار جو تو نے اپنے پاس علم میں رکھے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، اور میری ماضی میں جو نقصانات ہو گئے اس تکلیف کا رفع، اور جو مستقبل کے متعلق اللہ مجھے غم ہے، ان ساری چیزوں کو دور فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آ گیا کہ نہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں، اتنی صفات ہیں، تجسیم کی کیا ضرورت ہے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنا، اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کتاب الاسماء کے بالکل آغاز میں آئی ہے، قالوا یا رسول اللہ الا نتعلم هذه الکلمات، عرض کیا اللہ کے رسول ہم یہ جملے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی سکھائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، مناسب یہی ہے کہ جو بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے دوسروں کو بھی سکھائے کہ مصیبت، پریشانی، تکالیف میں اس طرح اللہ سے دعا مانگا کرو۔ جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے
فون اٹھا لیتے ہیں، ماں باپ کو دعا کے لیے کہو، بزرگوں کو دعا کے لیے کہو، فلاں کو کہو، فلاں کو کہو، صدقہ دو، یہ سب صورتیں جائز کرنی چاہیے، والدین سے، بزرگوں سے، اللہ کے اچھے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے دعا کرانی چاہیے، مگر ایک چیز جہاں پہ چوک ہو جاتی ہے اور بھول ہو جاتی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ خود اس دعا کی طرف، اس کو خود بھی تو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، کیوں نہیں ارشاد ہوا، مناسب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو سنے اسے چاہیے لوگوں کو سکھائے کہ اللہ سے یوں دعا مانگیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہم۔ تجسیم کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتائیں، یہ چیزیں سکھائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کتاب الاسماء میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائیں، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسم اعظم سکھا دیں، علمنی اسم اللہ الذی اذا دعی بہ اجاب، مجھے اللہ کا ایسا نام سکھا دیں کہ جب میں پڑھوں اور اللہ سے دعا مانگوں تو دعا قبول ہو جائے۔ اسم اعظم ہی ہوا نا، اگرچہ یہ لفظ تو نہیں آیا، لیکن اسم اعظم کی تلاش میں لوگ پھرتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کا ایسا نام پوچھا اور عرض کیا کہ مجھے سکھا دیں، علمنی اسم اللہ الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ جب اللہ سے اس نام کے ذریعے دعا مانگوں تو قبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومی، اچھا جاؤ وضو کرو، وادخل المسجد، اور مسجد نبوی میں چلی جاؤ، یہ اپنی مسجد میں، اور 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اتنی آواز سے کہ میں یہاں سن لوں، حجرہ مبارک اور مسجد نبوی ساتھ ساتھ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے ایسے کیا، فلما جلست للدعاء، اور میں جب دعا کے لیے بیٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم وفقھا، اے پروردگار عائشہ کو توفیق دے، کس بات کی؟ یعنی ان چیزوں کے، اس بات کے مانگنے کی، اپنے ایسے ناموں کی کہ جب وہ نام پڑھے جائیں تو خدایا ان دعاؤں کو آپ قبول کر لیتے ہیں۔ فقالت اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنی کلہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، اے اللہ انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، بجمیع اسمائک الحسنی، تیرے تمام کے تمام وہ پاک خوبصورت نام، کلہا سب کے سب ناموں کے صدقے سے، ما علمنا منہا جو نام ہمارے علم میں آ گئے، وما لم نعلم، اور اللہ تیرے وہ پاک نام جو ہم لوگوں کے علم میں نہیں ہے، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ میں آپ سے مانگتی ہوں آپ کے اس عظمت والے نام کے صدقے سے جو بہت ہی عظیم نام ہے تیرا، اللہ بہت بڑا نام ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا نام، سب سے زیادہ تیری رحمت کو اور دعا کی قبولیت کو کھینچنے والا جو نام ہے، اللہ الذی من دعاک بہ اجبتہ، ایسا نام جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ آپ قبول فرماتے ہیں۔ ومن سألک بہ، اور اللہ اس نام کے صدقے مانگتی ہوں کہ جس کو پڑھ کے سوال کیا جاتا ہے تو آتیتہ، اللہ آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے اتنی بات جب پڑھی، یہ دعا اتنی مانگی، یہ جملے کہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب تھے تم نے ٹھیک کیا، پہنچ گئی ہو، بالکل درست ہے، یعنی کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے شراح یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگے، جو بھی اس کو پریشانی یا تکلیف ہے، جو چیز بھی کہنا چاہے،
اور پہلے یہ پڑھے کہ اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنى کلھا ما علمنا منها وما لم نعلم واسألک باسمک العظیم العظم الکبیر الاکبر الذی من دعاک به اجبتہ ومن سألک به آتیتہ. یہ ہے وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور امت کو تعلیم دی کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں اور حق تعالی شانہ کی صفات ہیں، تو اللہ سے ایسے مانگا کرو. اس لیے ایک امت کا موقف تو وہ تھا جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں یہ کہنا کہ مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک ہیں اور ان صفات کی کیفیت اللہ کے حوالے کر دی جائے. یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، عرش پر غالب ہے، عرش پر قائم ہوا، لیکن یہ صفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ ہم نہیں جانتے بھئی. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں. یہی مسلک برحق ہے، یہی سلامتی کی چیز، یہی احتیاط کی راہ تھی اور ہے، اور یہی میرا عقیدہ. اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے اور اپنے سامنے اسی عقیدے کے ساتھ اٹھائے. اور پھر رفتہ رفتہ وہ تجسیم کا مرض ہوا اور مجسمہ اور مشبہہ جب پیدا ہوئے تو پھر امت کے اکابرین نے اور جن لوگوں کی بڑی دور رس نگاہ تھی، ہم واپس پلٹ رہے ہیں اپنی بات کی طرف، انہوں نے دوسرا موقف دیا اور انہوں نے کہا کہ اب لوگ ان باتوں کے معاملے میں بہت ڈھیلے پڑ گئے اور صفات کی جہاں ابتدا ہے بس وہاں پھنس کے رہ گئے. اور محدثین میں معاذ اللہ ان میں بڑے بڑے لوگ گمراہ بھی پیدا ہو گئے. اس کی ایک آدھ مثال امام بہقی رحمۃ اللہ نے دی ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پہ آ جائے گی. انہیں حدیث پڑھنے پڑھانے میں اتنا غلو ہو گیا، اتنا مبالغہ ہو گیا کہ مجسمہ ہو گئے، تجسیم پر پہنچ گئے. اور جو ان کے اس زمانے میں مخالفین تھے انہوں نے کہا ان سے جب پوچھو بلا کیف بلا کیف کہتے ہیں، حالانکہ یہ سارے جو ہیں محدثین یہ خدا کے لیے جسم کے قائل ہیں اور تجسیم کے برے عقیدے کو چھپانے کے لیے بلا کیف کا پردہ اوپر ڈالے ہوئے ہیں. اور محدثین کا نام انہوں نے رکھ دیا بلکفیے، بلا کیف کو بلکفیے سے بدل کے انہوں نے کہا یہ بلکفیے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کیفیت کی نفی کر کے خدا سے باقی ساری جسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو گمراہ تھے حدیث کے معاملے میں، آئے گی ایک آدھ مثال ان کی، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس دلدل اور اس گندگی میں جانے کو جی نہیں چاہتا، نہ یہ موقع ہے نہ یہ وقت. پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرا موقف اختیار کیا گیا اور دوسرا موقف یہ تھا کہ التفویض مع التاویل، تعویل کے معنی ہم نے بیان کر دی. اور دوسرا موقف یہ اپنایا گیا کہ ہم اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی مشابہت سے پاک مانتے ہیں اور ان کی کیفیات کو حق تعالی شانو کے حوالے کرتے ہیں اصل، لیکن ہم تعویل اس کی کریں گے. تعویل کا مطلب یعنی ظاہر میں ید ہے، ہاتھ. اب ہاتھ کے ظاہری معنی سب جانتے ہیں، تعویل کے لیے ہم کسی اور معنی کو لیں گے. تعویل جب کی تو ان کا ید سے مراد خدا کی قدرت ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اب ہاتھ کو جو تم قدرت کے ساتھ ملا رہے ہو اور ہاتھ کو کہتے ہو کہ قدرت ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا ہے، یعنی مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالی کی پاکی کو بیان کرنا اور صفات کو درجہ احتمال میں اللہ کے شیان شان مطلب بیان کرنا. دو باتیں بڑی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے عقیدے کے باب میں. ایک تو یہ کہ جو ہم تعویل بیان کرتے ہیں، تعویل یعنی ہاتھ سے مراد قدرت ہے اور اللہ کی نظر سے مراد اللہ کی حفاظت ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کی یہی مراد ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا خیال ہے بس، اور یہ خیال ہمارا نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلا آتا ہے بس، ہمیں کوئی اس پہ اصرار نہیں. کوئی کہتا ہے تم یہ بات نہ کہو، یہ کہو کہ التفویض مع التنزیہ،
اللہ کے حوالے کرنا اور مخلوق کی مشابہت سے پاک جاننا، یہ مسلک ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب، یہی مسلک ہے. ہمیں تعویل پر کوئی اصرار نہیں ہے. ایک بات یہ یاد رہے، اور دوسری یہ یاد رہے کہ کچھ گمراہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تعویل کا مسلک جو اختیار کیا ہے یہ بدعت ہے. معاذ اللہ، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدعتی تھے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، امام محمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بدعتی ہو سکتے ہیں؟ یہ دوسرا موقف ہے، اور اس موقف کا نام ہے التاویل مع التنزیہ عن مشابہت المخلوقات. تعویل کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ اپنی مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک ہے. تو التفویض مع التاویل کہہ لیجئے، التنزیہ مع التفویض کہہ لیجئے، التفویض مع التنزیہ کہہ لیجئے، التفویض مع التاویل کہہ لیجئے. دو موقف ہو گئے. پہلا موقف التفویض مع التنزیہ، اور دوسرا موقف التفویض مع التاویل، کہ تعویل کرنا کہ خدا کی مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، اور صفات کو ہم سمجھتے ہیں احتمال اس بات کا بھی ہے. اور یہ ٹھیک وہ مسلک ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا تھا. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 صدی اور 3 صدی کے جو بزرگ تھے، ان حضرات کا یہ مسلک تھا. ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور علم کلام کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ان لوگوں نے یہ رائے اس کی اختیار کی کہ دیکھو، جو لوگ تجسیم کے قائل ہیں، ان بیمار ذہنوں کو گمراہی سے بچایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اگر مناسب کوئی تعویل عوام کے سامنے نہیں آئے گی تو جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کو کے متعلق جب یہ سنیں گے کہ اللہ نے کہا عرش پر قائم ہوا تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا معاذ اللہ. اور محدثین کے حلقے میں ایسے ہوا بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں تعویل کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کو جسمانیت، خدا کے جسم ہونے کے اس گمراہ کن عقیدے سے بچایا جا سکے. اشاعرہ اور ماتریدیہ کا بس اتنا مسلک تھا. ہمارے زمانے میں ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کو مطلقاً کافر قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اشعری کتنے بڑے لوگ تھے اور ماتریدی کتنے بڑے لوگ تھے. یہ سب کے سب نام جو آپ سنتے ہیں عام طور پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور حنفی تو اکثر ماتریدی تھے اور مالکی ماتریدی تھے، اور شافعی مسلک کے جتنے حضرات تھے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ سب اشعری تھے. تو اب کوئی اگر کہتا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کافر و مشرک ہیں تو پوری امت کے اکابر سے ہاتھ دھو بیٹھے. معاذ اللہ، یہ سب اگر مشرک اور کافر تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقیوں کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات میں دوسرا موقف جو ہے وہ التفویض مع التاویل کا ہے، اور پہلا موقف جو ہے التفویض مع التنزیہ کا ہے. تو یہ جو تعویلات کرنی ہیں، یہ تعویلات کیسے کریں گے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے جہاں ہاتھ کا ذکر کیا، ہم کہیں گے اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس تعویل پہ بہت خوبصورت جملے لکھے، اور انہوں نے عقیدے کے باب میں ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کی بات لکھی ہے. اور ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ مالکی فقہا میں سے بڑا اونچا مقام تھا ان کا. انہوں نے عقیدے کے بارے میں کیا کہا؟ وقال ابن دقیق العید فی العقیدۃ، اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقول فی الصفات المشکلۃ انہا حق، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے. وَصَدَقَ عَلَى الْمَعْنِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے
اپنی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے ہاتھ کا، آنکھ کا، انگلیوں کا، جو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، اللہ نے جس طرح بھی ذکر فرمایا یہ سب سچ ہے۔ وَمَن تَأَوَّلَهَا نَظَرْنَا، اور جو اس کی تعویل کرتا ہے ہم دیکھیں گے، فَإِن كَانَ تَعْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَى مُقْتَضَى لِسَانِ الْعَرَبِ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ، اگر وہ تعویل عربوں کے محاورے کے مطابق ہے، کیونکہ عربی میں قرآن نازل ہوا اور حدیث عربی میں ہے نا، تو اس محاورے کے مطابق ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا، اور اگر وہ عربوں کے محاورے سے دور کی بات ہے، توقفنا عنہ، تو پھر ہم اس بات پر خاموشی اختیار کریں گے۔ ورجعنا الی التصدیق مع التنزیہ، تو ہم وہ مسلک اختیار کریں گے کہ ہم ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کی مشابہت سے اللہ پاک ہے۔ وما كان منها معناه ظاہرا مفہوما من تخاطب العرب حملناه علیہ۔ پہلی مثال انہوں نے کہا دیکھو ایسے جیسے عرب اپنے محاورے میں کوئی بات بولتے ہیں اور اس کا معنی بالکل ظاہر ہے، عربوں کے مفہوم کے مطابق ہے، تو ہم کہیں گے اللہ کی مراد یہاں پر یہی ہے۔ لِقَوْلِهِ عَلَى مَا فَوَّضْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہگار آدمی قیامت میں کہے گا کہ ہائے افسوس میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں کیا کرتا رہا، کتنی زیادتی کی میں نے اللہ تعالیٰ کے جنب میں۔ جنب کس کو کہتے ہیں؟ پسلیوں کو، پہلو کو۔ انسان کا پہلو ہوتا ہے نا، شانہ ہے، پسلی ہے، پیٹ کا ادھر کا ایک طرف کا حصہ ہے، اس کو ہی کہتے ہیں نا پہلو۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اب یہی بنتا ہے پھر کہ ہائے افسوس میں اللہ کے پہلو میں کتنی زیادتی کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا پہلو کیسا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ تفویض مع تنزیہ تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس اسے پڑھ کے گزر جاؤ۔ اگر آپ تعویل کرتے ہیں تو حضرت نے تعویل کیا ہے۔ ابن تقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ الشَّاعِرِ، عام طور پر عرب یہ محاورہ بولتے ہیں حق اللہ، اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے حق میں۔ پہلو سے جو جسم داری پیدا ہوتی ہے اور جسمانیت کا تصور آتا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسے ہم آسانی سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن گناہگار کہے گا کہ ہائے افسوس میں کیا زیادتی کرتا رہا اللہ کے پہلو میں، یعنی اللہ کے حق میں۔ فلا يتوقف فی حملہ علیہ، تو اس تعویل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھا آپ نے، تعویل اس طرح ہوتی کہ ایک لفظ ہے پہلو ظاہر ہے، ہم اس کے اصل معنی سے ہٹا کر محاورے کے معنی کی طرف چلے گئے، اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عرب عام طور پہ کسی آدمی پر جب زیادتی ہو جائے، کسی چیز پر زیادتی ہو جائے تو کہتے ہیں اوفو میں نے اس کے پہلو میں کیا کیا، یعنی اس کے حق میں کیا کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب لغت عربی اس کی تائید کر رہی ہے کہ آپ پہلو بول کر اس کا حق مراد لیتے ہیں، تو یہاں بھی قرآن میں پہلو بول کر حق ہی مراد لیا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن گناہگار آدمی کہے گا کہ افسوس میں اللہ کے حق کے بارے میں کیا کرتا رہا، یعنی اللہ کے حقوق کو میں نے ضائع کر دیا۔ اس کا نام ہے تعویل، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ نے اس مسلک کی دعوت دی، اور یقیناً حق پہ تھے اہل سنت والجماعت کے یہ دونوں گروہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء، بلکہ اب تک پچھلی 13-14 صدیوں میں جتنے کچھ بھی تھے یہ سب کے سب یا تو محدثین کے اس موقف کے مطابق تھے کہ التنزیہ مع التفویض، اور یا پھر وہ اس موقف کے مطابق تھے کہ التعویل مع التنزیہ، اور دونوں حق پہ تھے، دونوں اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔